أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین کرام، ڈیلی خلاصہ قرآن مجید کا آج ہمارا چوتھا پارہ ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ہم قرآن مجید کا خلاصہ پیش کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر 3 بجے کے قریب فیس بک پر لائیو اس درس میں شرکت کریں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی جو احکامات بیان کیے ہیں اس کے بارے میں آگاہی حاصل کریں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق فالو کرنے کی کوشش کریں۔ چوتھے پارے کا آغاز سورہ آل عمران ہی جاری ہے، اور اس کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ مومنو تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس چیز کو خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور جو چیز تم خرچ کرتے ہو اللہ رب العزت اس کو بخوبی جانتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنا سب سے محبوب مال بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنا شروع کر دیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار صحابی تھے، اور ان کے پاس بیرحہ کا ایک بہت بڑا باغ تھا جو کہ مسجد نبی کے بالکل سامنے واقع تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس باغ میں آ کر بیٹھ جاتے اور اس کا میٹھا پانی پیتے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سب سے محبوب جو مال ہے وہ یہ باغ ہے، اور میں اس کو اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں صدقہ کی فضیلت بیان کرنے کے بعد اپنے مقدس خانہ کعبہ کی تعمیر اور تعظیم کے حوالے سے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر جو مکہ مکرمہ میں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ جو کوئی اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے اس کو امن حاصل ہو جاتا ہے، اور مسلمانوں پر یہ لازم کر دیا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار اس گھر کا حج کرنا ضروری ہے۔ آگے کی آیات میں اللہ رب العالمین مومنین کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، کہ مومنوں اہل کتاب کے راستے کی پیروی نہ کرو، ان کی مشابہت اختیار نہ کرو،
اور اگر تم اہل کتاب کے کسی گروہ کی اطاعت کرو گے تو یقیناً وہ گروہ تمہیں ایمان کی سرحدوں سے نکال کر کفر کی حدوں میں داخل کر دے گا، اور یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مسلمانوں کو یہ نصیحت کی کہ مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہاں پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے۔ اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کو اگر ہم مضبوطی کے ساتھ تھام لیں تو ہمارے آپس کے باہمی اختلافات دور ہو سکتے ہیں، امت مسلمہ ایک ہو سکتی ہے۔ اور قرآن کو مضبوطی سے تھام لینے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس کو پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس میں جو احکامات دیے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو لانا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ قیامت کے دن اہل ایمان کے جو چہرے ہیں وہ سفید چہرے ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی آیات کو جھٹلایا تو وہ سیاہ چہرے والے ہوں گے، اور سیاہ چہرے والوں کا جو جگہ ہے وہ جہنم ہے، اللہ رب العالمین ان کو دردناک عذاب دے گا۔ اور اہل ایمان سفید چہرے والے وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں جنت میں جائیں گے، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی باقی امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ مومنوں تم بہترین امت ہو، اور تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ اگر ہم بہترین امت بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ رب العالمین کے اس قانون کو فالو کرنا ہوگا کہ ہم لوگوں کو نیکی کی ترغیب دیں اور برائی سے بچائیں، خود بھی نیکی کریں، لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دیں، خود بھی برائی سے بچیں، لوگوں کو بھی برائی سے بچائیں، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان بھی لائیں۔ اس صورت میں ہی ہماری نجات ممکن ہوگی۔ پھر اللہ رب العالمین آگے کی آیات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤکم، کفار کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کفار جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر مسلمانوں کو کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے، کوئی فتح حاصل ہوتی ہے تو یہ غیظ و غضب میں اور زیادہ ہو جاتے ہیں، یہ غمگین ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے مومنین کو نصیحت کی کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو تو کفار کی یہ خوشی اور یہ غم تمہیں کوئی بھی گزر نہیں پہنچا سکتی۔ پھر اس کے بعد کفر اسلام کا پہلا مارکہ غزوہ بدر کا ذکر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3000 فرشتوں کو اتارنے کی مدد کا وعدہ کیا تھا۔ فرمایا أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، اور پھر آگے فرمایا کہ اگر کافر مسلمانوں تک رسائی حاصل کرے، ایک مقابلہ ہو جائے اور مسلمان ثابت قدمی اور استقامت سے ڈٹ جائے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتوں کی تعداد کو 3000 سے 5000 کر دیں گے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، کہ یہ اہل ایمان کو یہ فرشتوں کی خوشخبری دی جا رہی ہے، لیکن یہ تو محض ایک خوشخبری ہے۔ حقیقی مدد، حقیقی نصرت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے وہ مدد فرما دیتا ہے مومنین کی۔ سورۃ البقرہ میں حرمت ربا کو بیان کی گیا ہے، سود کی حرمت کو بیان کیا گیا اور اس کے بارے میں تفصیلی احکامات بیان کیے گئے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک بار پھر اس کا اعادہ کیا کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود در سود کھانے سے اجتناب کرو، یعنی اگر تم نے سود لے لیا تو دوبارہ اس کو نہ دہراؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر اللہ رب العالمین نے مومنین کو جنت کی طرف دوڑنے کی تلقین فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ مومنوں جنت کی طرف دوڑ پڑو
اور وہ جنت کون سی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، یقین کے لیے تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ متقین کی صفات کون سی ہے؟ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں اور جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ معافی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر مومنین کے ایک اور صفت آگے ارشاد فرمائی کہ جو والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، کہ اگر مومنوں سے کوئی غلطی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر ضد نہیں کرتے، اکڑتے نہیں ہیں، بلکہ فوراً ہی اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں استغفار کرتے، اس سے معافی مانگتے ہیں، اور اللہ بہترین معاف کرنے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد کا معرکہ ہوتا ہے، اور اس معرکے میں ابتدائی فتح کے بعد مسلمانوں کو شکست ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دیتے ہیں۔ چونکہ اس غزوہ میں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا اور مسلمان بہت زیادہ دکھی تھے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تم کو زخم لگا ہے تو تمہارے دشمنوں کو بھی زخم لگا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ زمانے کے جو دن ہے، جو گردش ایام ہے، اس کو ہم بدلتے رہتے ہیں، کبھی تمہیں فتح مل جاتی ہے، کبھی تمہیں شکست ہو جاتی ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اس ذریعے سے ہم مومنوں کی جانچ لیتے ہیں اور کہیں لوگوں کو شہادت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حقیقی خوشی اور راحت اللہ رب العالمین کی، خوشی اور غم جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی آتا ہے، اور دنوں کے پھرنے میں بھی اللہ رب العالمین کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے مومنین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مومنو، یہ مشرکین اور اہل کتاب تم کو تکلیف دینے والی باتوں سے ستائیں گے، اس پر تم غمزدہ مت ہونا، تم دل گرفتہ مت ہونا، اور صبر اور تقوی سے مدد لینا۔ بلا شبہ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھی مشرکین مکہ نے اور یہودی طرح طرح کی ان کے بارے میں باتیں کرتے رہے، اور عبداللہ بن ابی اپنے منافقین ساتھیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی تکلیف اور ایذا دینے میں پیش رہا، لیکن اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور آپ کے دشمنوں کو ناکام اور نامراد بنا دیا۔ سورہ آل عمران کے بعد سورۃ النساء کا آغاز ہوتا ہے، اور چونکہ اس سورت میں زیادہ تر مسائل عورتوں کے حوالے سے، تو اس لیے اس کا نام سورۃ النساء رکھا گیا ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے ایمان والو، تمہیں ایک انسان سے پیدا کیا گیا، یعنی اللہ آدم علیہ السلام سے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں ان سے پیدا کیا، اور پھر ان سے ان کی زوجوں کو پیدا فرمایا، اور پھر کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو پیدا فرمایا۔ یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے ہاں ذات پات، نسل اور شہرت وجہ عزت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں برتری کا معیار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں برتری کا معیار تقوی ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرے گا، اللہ کے ہاں اس کا درجہ اتنا زیادہ ہوگا اور اس کو اتنی زیادہ عزت ملی ہوگی کہ وہ متقین میں شمار ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین نے صنفی جو بدبنی ہوتی ہے معاشرے میں، اس کو ختم کرنے کی تدبیر بتائی اور کہا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ اگر تم اپنی من پسند عورتوں ایک کے علاوہ 2، 3 اور 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، لیکن اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم ان کے درمیان میں انصاف نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے ایک کافی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے سورۃ مبارکہ میں وراثت کے مسائل کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک۔ اس پوری آیت میں اللہ رب العالمین نے وراثت کا معاملہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، کہا کہ والد کے جائیداد میں بیٹوں کا حصہ جو ہوتا ہے وہ بیٹیوں کے مقابلے میں دگنا حصہ ہوتا ہے، اور اگر کسی انسان کی صرف بیٹیاں ہوں تو وہ والد کی جائیداد میں 2/3 حصے کی حقدار ہوتی ہیں، اور اگر کسی انسان کی صرف ایک بیٹی ہو تو وہ نصف حصے کی حقدار ہوگی، اور شوہر بیوی کی جائیداد میں سے 1/4 حصے کا مالک ہوگا، جبکہ
بیوی شوہر کی جائیداد میں سے 8ویں حصے کی مالک ہوگی۔ والد اور والدہ کا جو حصہ ہوتا ہے بیٹے کی جائیداد میں وہ 6واں حصہ ہوتا ہے، اور بے اولاد جو شخص ہوتا ہے جس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی تو اس کا جو جائیداد ہوتی ہے وہ ان کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگی۔ لیکن سب سے پہلے جائیداد کے تقسیم ہونے سے پہلے سب سے پہلے جو چیز ہے بڑھنے والے کی ذمہ اگر کوئی قرض ہو تو سب سے پہلے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو، اور وصیت جو ہوتی ہے وہ 1/3 ہوتی ہے، اس سے زیادہ وہ وصیت نہیں کر سکتا، اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ آگے کی آیات میں اللہ رب العالمین نے حق مہر کی فضیلت، حق مہر کے بارے میں، اہمیت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم اگر اپنی بیوی کو حق مہر کے طور پر خزانہ بھی دے سکتے ہو تو یہ بھی تمہارے لیے جائز ہے، یعنی اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اور کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ حق مہر دینے کے بعد اس کو واپس لے۔ محترم سامعین کرام، یہ چند احکامات آخر میں مسلمانوں کے لیے جو رشتے محرم بنا دیے گئے جن سے آدمی کا نکاح نہیں ہو سکتا، فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، کہ تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، خالائیں، بھتیجیاں، بانجیاں، اور یہ سارے بہت سارے رشتے جن سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ سامعین کرام، اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جو احکام بتائے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احکام پر کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو سننے والے ہیں، ویورز ہیں، ان سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر 3 بجے اس درس میں شریک ہوں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کریں۔ چونکہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے اور تمام مسجدیں بھی بند ہیں، اور عالم راک اسلامک سینٹر کی یہ جو مسجد ہے یہ بھی بند ہی ہوتی ہے، تو یہاں پر لیکن اس کے اخراجات بھی اسی طرح جاری و ساری ہے، تو یہاں پر بجلی کے بل وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں، تو اسی طرح یہاں پر عصر سے مغرب تک مسجد کی انتظامیہ بیٹھی ہوتی ہے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں جو بھی بیان کیا گیا اس پر عمل کرنے کی کما حق کو توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك۔